السلام علیکم۔ حالیہ دنوں میں جو سب سے زیادہ پرزور اور للکار والی آواز ہے وہ دینی جماعتوں میں سر فہرست مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آواز ہے۔ ان دنوں میں چونکہ ملک پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑا ظلم رہا ہے کہ دینی جماعتوں کو ہمیشہ، حالانکہ ملک پاکستان پوری دنیا میں قوت کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے پوری دنیا میں سر فہرست جانا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمیں اپنے ملک کی صحیح معنوں میں قدر نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں سر فہرست اسلامی ملکوں میں قوت کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے نظام کے اعتبار سے ملک پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ اس میں عالمی قوتوں کی ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے کہ یہاں کوئی مولوی نہ آئے، یہاں کوئی عالم سیاستدان نہ آئے، یہاں کوئی دینی جماعتیں یہاں نہ آئیں، اس لیے ہر دور میں یہ ظلم ہوتا رہا ہے۔ تو ان حالیہ دنوں میں جو الیکشن کے موقع کے اوپر ظلم ہوا ہے کہ تمام دینی جماعتوں کو سائیڈ میں کر دیا گیا ہے۔ چند ایک سیٹیں ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی، اس لیے مولانا صاحب کی سخت انداز میں للکار بھی ہے، سخت انداز میں غصہ بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا کو کرسی کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اتنا زیادہ شور شرابہ کر رہے ہیں، حالانکہ علماء کی تو کرسیاں ہر وقت خالی پڑی رہتی ہیں، ممبر و محراب۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ علماء یا مولانا فضل الرحمان صاحب کرسی کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ یہ تو ایک عالمی پروپیگنڈ ہے کہ علماء کو جتنا زیادہ بدنام کیا جائے تاکہ یہ ان کرسیوں تک آ ہی نہ سکیں، اور جب تک ان کرسیوں کے اوپر، ان اقتدار کے ایوانوں کے اوپر دینی شخصیات نہیں آئیں گی تو ملک پاکستان میں امن اور استحکام نہیں آ سکتا۔ ایک خود فاسق فاجر حکمرانی جب کرے گا تو وہ کبھی بھی گناہوں کو نہیں بند کرے گا، کبھی بھی شراب کو، کبھی بھی سود کو، کبھی بھی زنا کو، ان چیزوں کو کبھی بھی بند نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ خود ان چیزوں میں ملوث ہے، ان چیزوں میں وہ اپنی زندگی گزار چکا ہے، تو وہ کب ان چیزوں کو بند کرے گا اور اچھی چیزوں کو بطور اقتدار کے، بطور ایوان کے لائے گا۔ اس لیے وہ شخصیت کہ جو ان برائیوں سے پاک ہو، ان برائیوں سے دور ہو، وہ شخصیت اسلامی نظام بھی لا سکتی ہے۔ وہ شخصیات خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ جس کو دے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن خصوصی طور پر دینی شخصیات میں، ایک عالم میں، ایک حافظ میں، ایک قرآن کے قاری میں اور دنیاوی اور دینی علوم فنون کے ماہر میں خوبیاں جس میں زیادہ پائی جائیں گی تو وہ اقتدار اور ایوان کا زیادہ حقدار ہے۔ دوسری بات ان دنوں میں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان، یہ بظاہر آپس میں، ان کی جماعت میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف تھا۔ اختلاف کی اشد ضرورت اس زمانے میں تھی، لیکن اس زمانے میں چونکہ حالیہ دنوں میں تمام دینی جماعتوں کو دیوار لگایا گیا ہے، تو اس موقع کے اوپر مولانا صاحب کی حکمت عملی چینج ہوئے، تو اس میں اس حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ دوسرا اس میں یہ پہلو بھی نظر آتا ہے کہ مسلمان کے اختلاف عارضی ہوتے ہیں، کافر کی جنگ یا کافر کی لڑائی یا اختلافات وہ دوام والے ہوتے ہیں، اور مسلمان کے آپس کے اختلافات جتنے بھی ہوں تو آپس میں وہ مل بیٹھتے ہیں تو اختلافات کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام اور امن اور نیک صالح قیادت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔